ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے والدین کو نصیحت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں۔ چونکہ ہمارا پچھلا درس بچوں کی تربیت کے حوالے سے تھا، اسی لیے والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو نصیحت پروردگار نے ہمیں کی ہے ہم اس کو بھی دیکھیں۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ بہت ہی اہم آیت ہے والدین کے لیے۔ اس میں پروردگار مال اور اولاد دو چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ انسان کو غافل نہ کرے۔ ہم فی الحال اولاد کے بارے میں بات کریں گے۔ اولاد کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ جہاں والدین بے بس ہوتے ہیں۔ پروردگار ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اولاد کی محبت آپ کو میری یاد سے غافل کریں۔ اگر ہم دیکھیں تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اکثر مائیں پھر کہتی ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، کپڑے صاف نہیں رہتے، یا ہم فجر پر نہیں جاگ پاتے کیونکہ بچے پوری رات جاگے ہوتے تھے۔ لیکن یہ ایکسکیوزز نہیں چلیں گے۔ اگر بچہ رات بھر بھی جاگے تب بھی ہمیں فجر کی نماز پابندی سے پڑھنی ہے، اور اگر کپڑے گندے ہیں تو ہمیں نماز کے لیے ایک صاف کپڑا رکھنا چاہیے۔ ایسے بہانے نہیں چلیں گے۔ یہ اسی زمرے میں آتا ہے کہ اولاد ہمیں اللہ کے ذکر سے دور کر رہی ہے، اور پروردگار ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں ایسا نہ ہو۔ اسی طرح بچوں کی خوشی کی خاطر ہم حرام و حلال کی قید کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بچی مغربی لباس کو پسند کرتی ہیں، وہ اسلامی حجاب کو پسند نہیں کرتی، وہ اسے اپنے لیے قید سمجھتی ہیں، اور والدین اس کی محبت کے آگے اتنے بے بس ہوتے ہیں کہ وہ خود مغربی لباس خرید کر بچی کو پہننے کے لیے دیتے ہیں تاکہ وہ ناراض نہ رہے۔ اسی طرح بیٹا ایسا کاروبار کرنا چاہتا ہے جو سود پر مبنی ہے۔ ہمیں معلوم ہے سود اسلام میں حرام ہے، لیکن ہمیں بچے سے اتنی محبت ہے کہ ہم اس کی ناخوشی کو نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کی ناراضگی کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دین اسلام کو پھلانگتے ہیں اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو پروردگار نے ہمیں بتائی ہے کہ بچے آپ کو میرے ذکر سے غافل نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں کی محبت دین اسلام کے دائرے کے اندر رہے، ہم ان کی محبت میں شریعت سے غافل نہ ہوں۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہے، اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ یعنی اللہ ان کے ذریعے سے ہمارا امتحان کرتے ہیں کہ ہم ان کی محبت میں پھنس کر خدا اور اس کے حقوق کو بھول جاتے ہیں، یا ان کو خدا کی محبت اور اس کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اگر پہلی راہ اختیار کریں تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کے امتحان میں ہم ناکام رہیں۔ اللہ کی محبت پر ہم نے مال و اولاد کی محبت کو ترجیح دی، حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہر چیز سے زیادہ اللہ کو محبوب رکھے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اگر دوسری راہ اختیار کی تو یہی راہ فوز و فلاح کی راہ ہے۔ یہ راہ اختیار کر کے اس دنیا میں کوئی نقصان بھی اٹھائیں گے تو اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر نقصان کی تلافی آخرت میں اجر عظیم سے عطا فرمائیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اصل دشمن وہ نہیں ہے جسے اگر تو قتل کر دے تو تیرے لیے کامیابی ہے، اور وہ تجھے قتل کر دے تو تیرے لیے جنت ہے، بلکہ تیرا اصل دشمن ہو سکتا ہے تیرا اپنا وہ بچہ ہو جو تیری ہی سلب سے پیدا ہوا ہے، پھر تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ مال ہے جس کا تو مالک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال اور اولاد کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، اور ان کی محبت پر اللہ کی محبت کو غالب رکھنے میں کامیاب ہو جائیے۔ ایسا کریں گے تو پروردگار کے ہاں بہت بڑا اجر پائیں گے۔